کہ نواز شریف صاحب کو جس انداز میں لایا جا رہا ہے اور اس میں جس انداز میں ریاست کے ادارے پہ افراد یا دفاتر آفیسز یوز ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو دوسری مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کو جو ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو اس صورتحال کے اندر الیکشن کتنے فیئر اینڈ فری ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طریقے سے آپ نے بات کی اور سٹارٹ کیا تھا اور اپنے انٹرو دیا تھا، اس میں ساری چیزیں آیا ہیں. اچھا ہوا کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہم ایک بات سن رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ اور یہ سارا، اور پہلے جب تک عمران خان کے اوپر 200 کیسز نہیں ہوں گے وہ پیشے نہیں بھگتیں گے، جب تک وہ جیل میں نہیں جائیں گے، وہ جب تک میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے الیکشن نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہر ایک سٹیپ ہو رہا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو میرے جیسا بندہ جو کہ ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژنز پہ اپنے بلیو کرتا ہے، ایک سائنٹیفک مائنڈ والا، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ واقعی یہاں پہ کوئی ایسی پلاننگ ہوئی تھی جس کے تحت ہوا. اچھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارچ اپریل میں جو آئین کی دھجیاں اڑی ہیں آرٹیکل 224(2) کے لحاظ سے، کہ جو 2 صوبوں میں ہونا چاہیے تھے الیکشنز وہ نہیں ہوئے، اور اس لحاظ سے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا. اور وہی چیز ابھی الیکشن کمیشن یہی کر رہی ہے کہ وہ ڈیلے کر رہی ہے، کیونکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، اب اس پریسیڈنٹ کو لے کر آگے چلنا ہے. دوسری بات یہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو جس طریقے سے ہمارا جو اپوزیشن لیڈر تھا اس نے پہلے کہا تھا کہ میں نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتا ہوں، اسی طرح سے ہم نے سنا تھا کہ یہ جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں یہ بھی نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے وہ ہیں. تو بیسیکلی تو اپوزیشن لیڈر اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ دونوں ایک قسم کے نون لیگ کے بغل بچے ہو گئے نا. تو ان لوگوں نے تو یہ کرنا ہے. ہاں یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ کہ ایک شخص چاہے وہ جو مرضی بھی ہو، اس کو ایک آفیشل بندہ ہائی کمشنر جا کے ملتا ہے. آئی ایم شیور وہ ہائی کمشنر اس لیے ملا ہوگا کہ گورنمنٹ نے یہاں سے انہیں کہا ہوگا کہ آپ جا کے ملے. یہ ایک بہت غلط اور گندا میسج دیتا ہے. وہ یہ دیتا ہے کہ آپ لوگ ڈان ہو، آپ جتنے بڑے بدماش ہو، آپ جتنی بڑی چوری کرو، آپ کو اتنی زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کو لے کر چلیں گے، اور اس کے بعد آپ کے لیے ساری رائے ہموار کرنی شروع کر دیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو صحیح طریقوں سے چلانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کیا طریقہ کر رہے ہیں، کیا ہم لوگ صحیح سمت جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اس وقت پاکستان بالکل صحیح سمت نہیں جا رہا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے وہ پولیٹیکل اپارتھائڈ سسٹم چل رہا ہے، جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے بالکل ہٹا دیا. اس کو جیسے ساؤتھ افریقہ میں ایک کمیونٹی کو ریسسٹ کی بیسس پہ ان کو ہٹا دیا تھا، اسی طریقے سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو فیئر کی بیسس میں، ڈر کی وجہ سے کہ وہ اتنا اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کے کپتان کے وزن کو برابر کرنے کے لیے، جو کہ ایک پلڑے میں دوسرے پلڑے میں آپ نے پہلے بڑی بڑی جماعتیں ڈالی، 3-4 جو تھی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اس کے بعد پھر آپ نے چھوٹی چھوٹی جماعتیں ڈالی، اس سے بھی وزن برابر نہیں ہو تو آپ نے کہا چلو اس جماعت میں سے لوگ نکالنا شروع کر دو. اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. تو اب آپ کیا کر رہے ہو؟ اب آپ کوشش کر رہے ہو وہ جو نہیں ہوتے پاکستانی جو ترازو کرتے ہوئے ایک انگلی سے ڈنڈی مار کے پھر بھی کرتے ہیں، وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پلڑا برابر ہو جائے. لیکن سن لیں، عوام کپتان کے پلڑے میں بیٹھ گئی ہے. اچھا ایک چیز اور جو اس وجہ سے وہ پلڑا کبھی ہلکا ہو ہی نہیں سکتا.